البرهان الرشید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میخانہ صدیقیت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ والفجر کی آخری آیات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ والفجر میں فجر کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور پھر طاق اور جفت، والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم، اور پھر رات کی قسم جب وہ گزر رہی ہو۔ یہ 3 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں۔ سورہ والفجر یہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے قرآن پاک کا 190 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے حوالے سے یہ 10واں سورہ ہے۔ ایک ہے نزول کی ترتیب اور ایک ہے مصحف کی، قرآن پاک کی ترتیب۔ اس میں اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، فجر کی قسم، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر کی قسم کیوں اٹھائی اللہ رب العزت نے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی جو قرات ہے، فجر کی نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے، اس قرات کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ مشہودہ کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا، دکھائی دینا۔ تو کون حاضر ہوتا ہے؟ کیا دکھائی دیتا ہے؟
حدیث نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت جو ڈیوٹی والے فرشتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں. جس طرح ہماری شفٹیں چلتی ہیں نا، صبح کی شفٹ اور رات کی شفٹ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے فرشتے جن کو اللہ رب العزت ڈیوٹی دیتا ہے اور ڈیوٹی پر معمور کرتا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو صبح کی ڈیوٹی والے ہیں وہ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک، اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، وہ رات والی ڈیوٹی اور یہ دن والی ڈیوٹی. اور ڈیوٹی کیا دیتے ہیں وہ فرشتے؟ اللہ رب العزت نے ان کو کام سونپے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے. اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ایک ڈیوٹی لگاتا ہے. ایک ڈیوٹی ان کی یہ ہے، بہت ساری ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت 60 فرشتوں کو متعین کرتا ہے اس بندے کی حفاظت کے لیے. 60 فرشتے، ورنہ یہ دوسری مخلوق اس انسان کو، اس بندے کو وہ بالکل تباہ و برباد کر دے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے، بندہ گنہگار ہے یا نیکوکار ہے نا، بس جو بھی اس کا بندہ ہے اس کے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 60 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میرے اس بندے کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اس کی اب بندہ کتنا ناشکرا ہے کہ جو اللہ اس کی جان کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اللہ اس کی ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، سجدہ شکر ادا کر لے کہ یا اللہ تو ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کر رہا ہے، ڈیوٹیاں لگا رہا ہے، تو ہم اس بات پر تیرا شکر ادا کر. باقی کی نعمتیں علیحدہ چیز ہیں. باقی جو نعمتیں ہیں نا، کھانا دیا جا رہا ہے، سانسیں دی جا رہی ہیں، صبح و شامیں دی جا رہی ہیں، ہر طرح کی سہولت دی جا رہی ہے، یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت فرشتے متعین کرتا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو، اپنے ان بندوں کو جو فرشتوں کی صورت ہے، وہ حفاظت کے لیے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اور فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے فجر کا اور عصر کا، اسی لیے اللہ رب العزت نے والفجر، فجر کی قسم، والعصر، اور عصر کی قسم، کیونکہ یہ دو وقت ہیں جب ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے فرشتے آتے ہیں، سارا دن وہ ڈیوٹی دیتے ہیں جو بھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پھر عصر کے وقت وہ واپس جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت جن کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹتے ہیں. دونوں اوقات میں، فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی، دونوں واپس لوٹتے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اب نہ فجر اور نہ عصر، تو پھر کیا وہاں جواب دیا جائے گا؟
یا اللہ وہ بازاروں میں گھوم رہے تھے، یا اللہ وہ کاروبار میں مشغول تھے، یا اللہ وہ گناہ کرنے میں مشغول تھے. تو کم از کم اس بات کا ہمیں یہ اعادہ کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نمازیں 5 فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ فجر اور عصر کی اہمیت کیا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے جا کر حاضری دیتے ہیں اور بندوں کا نامہ اعمال دن کی سارے دن کی جو کارگزاری ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. ساری رات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ تیرے بندے یہ کر رہے تھے. تو کم از کم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم نماز میں ہوں. دیکھیں نا، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے نا، سارے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی تھی، جس وقت اللہ کی بارگاہ میں سارے سال کے اعمال پیش کیے جاتے تھے، تو آپ اگلے دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے. اور کیفیت کیا ہوتی قیام کی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، آنکھیں رو رو کر متورم ہو جاتی، سرخ ہو جاتی. تو ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ ساری رات قیام کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، رو رو کر آنکھیں متورم ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا، عائشہ تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا عبد شکور بنوں، شکر گزار بندہ بنوں؟ اور میں محمد نہیں چاہتا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں فرشتہ کہے کہ یہ روزے کی حالت میں تھے، یہ قیام کی حالت میں تھے اور اس وقت میں سویا ہوا ہوں. میں یہ اس لیے عبادت کر رہا ہوں، ادھر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے کہ تیرا وہ محبوب بندہ محمد عربی وہ اس وقت قیام میں ہیں، تو میں حالت قیام میں ہوں. تو یہ فجر کا وقت اس لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اور عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. بلیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، علماء کو، مفسرین کو، محدثین کو پڑھیں آپ، تو انہوں نے جو تفسیر کی ہے، ان 10 راتوں سے مراد پہلی 10 راتیں وہ ذی الحج کی، یہ جو ذی الحج ہوتا ہے نا، حج کے دن جو ہوتے ہیں، یہ 10 راتیں وہ ہیں، حج کی 10 راتیں. ایک دوسری جو تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. اور یہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ ساری دنیا سے حاجی سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ راتیں کب آئیں گی، یہ راتیں کب آئیں گی. پوری دنیا سے اللہ کے بندے حاجی وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ راتیں آئیں گی، ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر، اس محبوب کے شہر میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر یہ قسم اٹھا لے کہ میں سال کے سب سے بہترین دنوں کے اندر، بہترین راتوں کے اندر عبادت کروں گا، جو سب سے اعلیٰ دن ہیں، اعلیٰ راتیں ہیں، ان دنوں کے اندر عبادت کروں گا، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ ماہ ذی الحج کی ان 10 راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر عبادت کرے، وہ حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی. اور پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی قسم اللہ فرما رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا سال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے
اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والے سارا سال انتظار کرتے ہیں کب وہ راتیں آئیں جب ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت ملے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اور پھر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ 5 راتیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں، 5 راتیں، ان کی قسم اٹھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان طاق راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے، 5 راتیں وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں، اور ایک رات عید الفطر کی، عید الفطر کی، دوسری رات عید الاضحیٰ کی، تیسری رات یوم عرفہ کی، جو حج کا انتہائی اہم دن ہوتا ہے، یوم عرفہ، اور چوتھی رات وہ رجب کی 27ویں رات، وہ رجب کی 27ویں رات، جس رات کو ہم سب کے آقا مولا اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اور 5ویں رات جن راتوں کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. شعبان کی 15ویں رات. یہ سورہ فجر اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے راتوں کی اور فجروں کی. اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ تاکہ انسانوں کو اہمیت ملے، وہ جان لیں کہ ان راتوں کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ان راتوں کو ویسے ضائع نہ کریں، وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کی تسبیحات تحلیلات پڑھتے ہوئے وہ راتوں کو صرف کرے، دنوں کو صرف کرے. اور آخر میں دیکھیں ابتدا اور انتہا کیسے یہ ان دونوں کا نتیجہ نکل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب انسان فجر کے وقت جاگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، ساری زندگی اسی طرح بسر ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی زندگی کی شام ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. سورت کی ابتدا اور انتہا آپس میں کس طرح ان کی نسبت ہے، کس طرح ان کا آپس میں ملاپ ہے، کہ فجر کی قسمیں، راتوں کی قسمیں، اور پھر آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس کیا ہے؟ ایک ہے نفس اور ایک نفسہ، دو لفظ. یہ نفسہ کہتے ہیں سانس کو، نفسہ، اور نفس کہتے ہیں جان کو. نفس کہتے ہیں جان کو. یہ جو انسان ہے، جو جانے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کہتے ہیں جان کو، اور ایک ہے روح اور ایک ہے نفس. اگر آپ جو علماء ربانیین ہیں، جو صوفی علماء ہیں، ان کو پڑھیں تو وہ اس کے اندر فرق کیسے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ روح اور نفس ایک ہی چیز کا نام ہے. روح اور نفس ایک ہی چیز کا نام ہے، بس کیفیتوں کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اعلی علیین سے، عالم ارواح سے جب اللہ رب العزت نے روح کو اس کائنات کے اندر
عالم اجسام کے اندر منتقل کیا تو جو روحیں اپنے وطن اصلی کو یاد رکھ سکیں ان کو اس وقت بھی روح کہا جاتا ہے، اور جو روحیں اپنے وطن اصلی کو بھول گئی، وہاں کا پیغام بھول گئیں، وہاں کی صفات کو بھول گئیں، کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ پاک، صاف، طیب، مصفہ، مزکا ہوتی ہے، یہ اس کی صفات اور اس کی خصلتیں ہیں روح کی۔ اور جو روح اپنے وطن کو یاد رکھتی ہے جہاں رہتی تھی، انہی صفات کو باقی رکھتی ہے، تو وہ یہاں آ کر بھی اسے روح ہی کہا جاتا ہے، اسے روح ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو روح یہاں آ کر اس عالم اجسام کے اندر آ کر اس جہاں کے اندر یہاں کی صفات سے متصف ہو جاتی ہے تو اس روح کو نفس کہا جاتا ہے، اس روح کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جو عادات ہیں، جو رذائل ہیں، جو یہاں کے معاملات ہیں، جو گناہ ہیں، ان کے ساتھ آ کر جو ملوث ہو جاتی ہے، اس پر یہ دنیا کی ظلمتیں جو ہیں اس کی گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو اسے نفس کہا جاتا ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آ کر جو اپنے وطن اصلی کو یاد رکھتی ہے روح، اور جس انسان کے اندر وہ روح ہوتی ہے، اسے اس دنیا کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے بڑا روحانی شخص ہے یہ۔ حالانکہ روح تو سب کے اندر ہے، روح تو سب کے اندر ہے، لیکن ہر بندے کو روحانی نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس لیے کہ اس کا جو عالم ارواح ہے، اعلیٰ علیین کا جہان ہے، روح کا جہان ہے، اس کا رابطہ وہاں رہا ہے، اور اس کی خصلتیں آج بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی روح کو پاکیزہ رکھتا ہے، طیب رکھتا ہے، طاہر رکھتا ہے، پاک اور صاف رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت میں رکھتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تو جب عبادت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو گویا ایسے شخص ہو آج بھی ہم کہتے ہیں بڑا روحانی شخص ہے۔ اور جو نفس کے اندر آ کر، اس دنیا کے اندر آ کر اس روح کو دنیا کے اس معاملات کے اندر ملوث کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ نفس کا بندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، عصیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ یہ نفس کا بندہ ہے۔ اور تین کیفیتیں ہیں نفس کی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ کہا کہ اگر تو دنیا کے اندر آیا ہے، گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو میری بارگاہ میں تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس جہاں کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اس آب و ہوا کی وجہ سے یہ جو گرد و غبار اڑ رہا ہے گناہ کا، نافرمانی کا، یہ جو ظلمت ہے یہاں نافرمانی کی، اگر تو اس میں ملوث ہو گیا ہے، تیری روح کو یہ گندگی لگ گئی ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تیرا رب موجود ہوں، اور تو میری بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر، گناہوں کو چھوڑ دے، تو تجھے پھر وہی مرتبہ عطا کر دوں گا۔ تین ایک حالتیں ہیں، تین کیفیتیں ہیں، تین جہتیں ہیں اس نفس کی جو یہاں آ کر ملوث ہوتا ہے۔ اور پھر پہلا نفس ہے نفس امارہ، پہلا نفس ان النفس الامارہ بالسوء، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ ان النفس الامارہ بالسوء، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، گناہ کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ جب بھی سوچتا ہے انسان گناہ کا سوچتا ہے، نافرمانی کا سوچتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بول کر، کم تول کر، ہر وقت اس کے ذہن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ گناہ کی کام کیا جائے، نیکی اس کے قریب آتی ہی نہیں ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟
یہ نفس لوامہ وہ نفس ہے، انسان کی روح کی وہ حالت ہے کہ اس کو ملامت کرتی ہے، اس کو ملامت کرتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا رابطہ اس کے اپنے جہان سے باقی رہتا ہے۔ پہلی صورت میں رابطہ بالکل ختم ہو گیا ہوتا ہے، ہر وقت گناہ کی سوچتا ہے، اور دوسری صورت میں تھوڑا تھوڑا اس کا رابطہ اپنے جہان سے اس روح کا باقی رہتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس، اس کی روح جو ہے وہ اسے ملامت کرتی ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے، تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پاک تھی، طیب تھی، طاہر تھی، تیرا بہت اونچا مقام تھا، اعلیٰ علیین سے تو آئی ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، تجھے اپنا وطن یاد رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کریں، دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کے پنجرے کے اندر ہم پھنس کے ہیں، اور پھر یہ دنیا میں چھوڑ نہیں رہی۔ اس کی جو غلاظتیں ہیں، جو کدورتیں ہیں، جو ظلمتیں ہیں، وہ ہمارے جسم کو لپیٹ چکی ہیں، ہماری روح کو لپیٹ چکی ہیں، اور ہماری اب کیفیت یہ ہو چکی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی کیفیت کو دیکھیں، کس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کس طرح اس دنیا کی محبت نے، دنیا کی ظلمت نے، گناہوں کی ظلمت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور واپس جانے کی ہمیں اب یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے واپس بھی جانا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، حالانکہ ہر ایک نے جانا ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، شکاری، صیاد شکاری، یہ دنیا شکاری ہے۔ اس طرح اپنی جلبوں کے اندر، اپنی ظلمتوں کے اندر اس دنیا نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور اب واپسی کی ہمیں یاد ہی نہیں رہی۔ اس صیاد نے اس طرح ہمیں جکڑ لیا ہے، دنیا کے اس صیاد نے، دنیا نے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، جب روح نکلے گی نا تو یہ دنیا کا صیاد جو ہمیں چھوڑ دے گا۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، تاب پرواز نہیں، اب پر کٹ چکے ہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ نہ اب پرواز کرنے کی قوت رہی ہے، اور نہ ہی وہاں واپسی کا راستہ یاد رہا ہے۔ اس طرح ہم دنیا کے کاموں میں ملوث ہوئے ہیں، اور ہر وقت یہ نفس ہم پر ملامت کرتا ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے، یہ غلطی کیوں کی ہے، یہ گناہ کیوں کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کل قیامت کے روز وہ ملامت کرے گا، چاہے وہ نفس نیک ہے چاہے وہ بد ہے، ہر نفس انسان کو ملامت کرے گا کل قیامت کے روز۔ تو سوال ہے پھر، بد تو ملامت کرے گا، اس نے برائی کی ہے، تو نیک کیوں ملامت کرے گا؟ بد اس لیے ملامت کرے گا، ہائے تو نے گناہ کیوں کیا ہے، تو نے نافرمانی کیوں کی ہے، اور نیک اس لیے ملامت کرے گا، ہائے تو نے نیکی کم کیوں کی ہے، نیکی کم کیوں کی ہے، کاش تو نیکی زیادہ کرتا، نمازیں زیادہ پڑھتا، روزے زیادہ رکھتا، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدہ ریز ہوتا، اس کی اطاعت زیادہ وقت میں گزارتا، اس کی عبادت زیادہ کرتا۔ یہ نیک نفس جو ہے، نیکی والا، وہ بھی کل ملامت کرے گا اپنی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے، اور بد نفس جو ہے وہ ملامت کرے گا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، یہ تو نے گناہ کیوں کیا ہے۔ ہر نفس یہ اللہ کی بارگاہ میں کل ملامت کرے گا، جو بھی وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر، اور ہر نفس نے حاضر ہونا ہے۔ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، سورہ تکویر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس جان لے گا اس دن کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجا ہے، کیا حاضر کیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم سوچیں کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر وہاں جا کر پیش ہونا ہے، اور پھر پوچھا جائے گا کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، کیا تو نے حاضر کیا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنا وقت نیکی میں گزاریں گے، اطاعت میں گزاریں گے، اللہ کی تابعداری میں گزاریں گے، محبوب کی تابعداری میں گزاریں گے، نبی پاک کی سنت پر عمل کریں گے، تو پھر
وہاں نفس جو ملامت تو کرے گا لیکن نیکی کی کمی کی ملامت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم آت نفسی زکاہا و تقواہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آت نفسی تقواہا و زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، زکاہا اس کو مزکی کر۔ اچھا، اب نبی پاک تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دعا نبی پاک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ امت یہ دعا کرے، امت یہ دعا کرے کہ وہ تقوی اسے ملے اور اس کے نفس کو تقوی ملے اور اس کے نفس کو تزکیہ ملے۔ یہ نبی پاک دعا فرما کر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ابو امامہ باہلی قبیلے کے ساتھ آپ باہلی قبیلے کے سردار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صاحب الادب کہا ہے، صاحب الادب فرمایا ہے نبی پاک نے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت سارے حلیف قبیلے ان کے ساتھ تھے، سارے قبیلے، یہ بڑا قبیلہ تھا اور چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ حلیف تھے۔ تو قبائل نے مل کر یہ آپ کے پاس اور کہا کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہی چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی بادشاہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ہم خود سردار ہیں اور یہ سرداری چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے نا، انہیں کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تم بھی مجھے سردار مانتے ہو، دنیا کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہوں میں جا کر ان سے ملوں گا، دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں یا بادشاہی چاہتے ہیں، دنیا کی حکمرانی چاہتے ہیں، میں جا کر دیکھوں گا۔ تو ایک دن اس ارادے سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باہلی قبیلے کا سردار آ رہا ہے اور دل کی حالتوں کو جاننے والا وہ نبی ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، مدثر کی چادر اتار کر ابو امامہ باہلی کے قدموں کے آگے بچھا دی۔ اور ابو امامہ باہلی نے کیا کیا؟ وہ اس چادر پہ پاؤں نہیں رکھا، بلکہ اس چادر کو لپیٹتے ہوئے نا، پکڑتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے اٹھا کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو آپ نے فرمایا ابو امامہ صاحب الادب، یہ ادب والا ہے۔ پھر اندر تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ انہیں پیش کیا۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اپنی کرسی کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے کسی مہمان کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھاتے، خود اونچا بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ باقی سب نیچے بیٹھیں۔ اور سب سے بڑی یہ بیماری آج کل کے پیروں کے اندر ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، سارے مرید نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، نبی پاک کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، نبی پاک کا یہ عمل ہی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، آپ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، اجنبی نہیں جان سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہیں، وہ آ کر پوچھتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے، محمد کون ہے۔ اور یہاں تو عجیب معاملے ہیں کہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے پیر صاحب اور کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی جو روحانی تربیت ہے وہ کر رہے ہیں، باطنی معاملات آگے دے رہے ہیں۔ تجھے کیا خبر باطنی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ آجی انکساری کا پیکر ہوتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے بڑے آجی انکساری کا پیکر وہ نبی پاک کی ذات ہے۔
اپنے آپ کو برتر جاننا، اعلیٰ جاننا، افضل جاننا اور سب کو کمی کمین جاننا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کب کامل فقیر بنتا ہے؟ جب تک وہ اپنے آپ کو خارش زدہ کتے سے کم تر نہ جانے۔ خارش زدہ کتے سے کم تر نہ جانے، اس وقت تک وہ کامل فقیر نہیں بنتا۔ یہ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اکل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ نبی پاک کی عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے کہ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ عاجزی انکساری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، نبی پاک نے اپنا تکیہ پیش کیا، انہیں تکیے پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ بس اتنا کام تھا۔ تو نے کیا آتش حل کردہ پلا دی ساکی، پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی ساکی۔ پھر اسی وقت کلمہ پڑھا، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، شہنشاہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہوں میں۔ اس ایک عمل کی وجہ سے جو وہ ابو امامہ باہلی کے قبیلے سارے حلیف تھے، سارے کے سارے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ، میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں دعا کروں تو میں کیا دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر نبی پاک نے جو تعلیم دی، آپ نے فرمایا، ابو امامہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے ایسا نفس عطا فرما جو تیری ذات کے ساتھ مطمئن ہو، جو تیرے ساتھ راضی رہے، ایسا نفس میں عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو، کیونکہ جو بھی ہمیں تعلیم ملی ہے شریعت کی وہ ہمیں صحابہ کے ذریعے ملی ہے۔ یہ صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر تیسرا مرتبہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہکی وقت، یہ مرید ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، جو علماء ہیں، پڑھنے والے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، انہیں علم ہے کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس تفسیر کا۔ اور دوسری آپ کی ایک کتاب ہے ما لا بد منہ، جو درس نظامی کے اندر بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب پتہ نہیں۔ ما لا بد منہ کا مطلب ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے جو تفسیر مظہری ہے اس کے اندر لکھا ہے اس آیت کے تحت نفس مطمئنہ کیا ہے۔ نفس مطمئنہ آپ فرماتے ہیں مثال دے کر، جس طرح مچھلی جو ہے پانی کے اندر خوش رہتی ہے، مطمئن رہتی ہے، سکون میں رہتی ہے، اور اگر مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو اس کے اندر سکون اس کا چھن جاتا ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، حتیٰ کہ اگر زیادہ دیر تک اسے پانی سے جدا رکھا جائے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے، اسی طرح نفس مطمئنہ والا شخص وہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں خوش رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں خوش رہتا ہے وہ نفس مطمئنہ والا۔ اور یہ نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے سارے رذائل، بری خصلتیں اس کو ختم کرتا ہے اور اچھی عادات کو اپنے اندر، اچھی خصلتوں کو اپنے اندر، اچھی صفات کو اپنے اندر وہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی صفات سے متصف ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے، بری عادتیں ختم کرتا ہے اور اچھی عادتیں وہ
اپناتا ہے، اچھی عادتوں پر عمل کر، جھوٹ نہیں بولتا، کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولوں، ایک کم نہ تولوں، چغلی نہ کروں، غیبت نہ کروں، زنا نہ کروں، شراب نوشی نہ کروں، وہ گناہوں کو چھوڑتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، اور نیکی کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، اچھی عادتوں کی طرف وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یعنی رذائل کو ختم کر کے، صفات رذیلہ کو ختم کر کے صفات حمیدہ کی طرف آتا ہے، بری عادتیں ختم کر کے اچھی عادتیں اپناتا ہے، بری خصلتیں چھوڑ کر اچھی خصلتیں اپناتا ہے، اور جو یہ سفر طے کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ تشریف فرما ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی 360 صفات ہیں، 360 صفات ہیں، 360 عادات ہیں، 360 خصلتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ یہ 360 کو متعین کرنا، یہ صرف ایک فگر کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے تاکہ بات کی اہمیت ہمیں ہماری عقلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کی 300 صفتیں ہیں، خصلتیں ہیں، عادات ہیں۔ جس بندے کے اندر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت پائی جائے نا، ایک صفت آ جائے کامل طور پر، تو اللہ رب اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک یہ بیان فرما رہے ہیں، تو پاس وہ یار غار، کشتہ عشق رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک سوال کرنا ہے، میں نے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ہوا انت یا ابا بکر و ابو بکر، تو ہے وہ، ہوا انت یا ابا بکر ابو بکر، وہ تیری ذات ہے۔ جتنے بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان ساری صفات سے تو متصف ہے، تیرے اندر وہ ساری اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ حدیث پاک کو پڑھیں، نبی پاک فرماتے ہیں، ایک دن جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور جنت میں لے گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، مجھے جنت کو دکھایا تو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی جنت کا نظارہ کرتا۔ تو نبی پاک میں، ابو بکر سن، سب سے پہلے جنت میں تو داخل ہوگا، تو داخل، جس کے اندر ایک صفت پائی جائے وہ جنتی ہے، اور جس کے اندر ساری اچھی عادتیں ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نبی پاک ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں اور پاس ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دل نشیں یہ پیغام ہے، کیسا یہ عجیب خوبصورت پیغام اللہ کی طرف سے، آواز ہے، ندا ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے یہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حبر الامہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا، ابو بکر، جب فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے گا تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے گا، اور تجھے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف لوٹ آ۔ وہ نفس مطمئنہ کا حامل ابو بکر تو ہوگا۔ اور کیسا نفس مطمئنہ کا حامل ہوگا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ
کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ ڈائریکٹ خطاب، یہ سعادت اگر کسی کو مل رہی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو مل رہی ہے. باقی سب امت کے افراد کو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر یہ رضا کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو ابوبکر کے ذریعے مل رہا ہے. اس کی اصل مصداق وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ ہے نا، یہ بھی سیدنا ابوبکر کے ذریعے سے مل رہا ہے. سارے صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں نفس مطمئنہ حاصل ہے. سارے صحابہ کو، نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہے. کیونکہ نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، سند دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہیں میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہوں. اور سیدنا ابوبکر کی ذات ایسی ذات کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہا ہے، میں تو ابوبکر تیرے ساتھ راضی ہوں، بتا تو بھی میرے ساتھ راضی ہے کہ نہیں؟ آپ سیرت کو پڑھیں، غزوہ تبوک کو پڑھیں، جیش الاسرا کو پڑھیں. جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، بول کے درخت کے کانٹے لگائے ہوئے، سر پہ سارا سامان رکھے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک نے پوچھا ما ابقیت لأہلک ابقیت لہم اللہ ورسولہ. یہ جملے جب سنے نا تو کیفیت یہ ہے سیدنا ابوبکر کی کہ کوئی چیز جو عرب کا سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے زیادہ مالدار ہے، لیکن اب کیفیت کیا ہے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا. نبی پاک کے قدموں میں رکھا. تو اب وہ لباس جو پہنا ہوا تھا نا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آسمان کا سرکاری لباس بھی آج یہی ہوگا، سارے فرشتے یہی لباس پہنو. اور جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سلام پیش کر رہا ہے، سلام دے رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے ابوبکر سے پوچھو کہ اس حالت میں، اس کیفیت میں آپ اپنے رب سے راضی ہو کہ نہیں؟ سارا مال بھی چلا گیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب صرف ٹاٹ کا لباس رہ گیا ہے. ابوبکر تیرے پاس کچھ نہیں رہا، تو کیا اس حال میں بھی تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں سیدنا ابوبکر نے زور سے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری، یا رسول اللہ انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن. یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں. یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نفس مطمئنہ حاصل ہوا ہے، اور زبان رسالت سے جنہیں کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے روز جب تیری روح نکلے گی، اس دنیا سے تو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اس وقت فرشتہ اجل آ کر اللہ کی طرف سے تجھے پیغام دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک اس حال میں ہوا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی ہوا ہے. اللہ اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے قرآن کہہ رہا ہے. اگر کوئی بدبخت بدطینت وہ کہے کہ یہ اللہ ان سے راضی نہیں تھا، تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی نص سری کا انکار کر رہا ہے. اللہ ان سے راضی ہے، نبی پاک کے صحابہ سے، اور سیدنا ابوبکر سے بدرجہ اولا اللہ راضی ہے. ڈائریکٹ جن سے پوچھ رہا ہے تو بھی اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ جن سے اللہ پوچھ رہا ہے تو بھی اللہ کے ساتھ راضی ہے کہ نہیں؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات ہے. آپ صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ہستی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی تمام امت کا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ تمام صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے، مولا علی کا ہے، اولیاء امت کا ہے، علماء ملت کا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اللہ ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے. وما علینا